بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام منیف فاروق ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں منیف فاروق آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آپ سب کے فیڈ بیک کا بہت شکریہ۔ جو اس وقت حالات ہیں پنجاب اسمبلی کے اندر، شور، احتجاج، نعرے، ایک دوسرے کو، کوئی کسی کو گھڑی چور کہہ رہا ہے، کوئی میاں نواز شریف کو نعرے لگا کر چور چور کہہ رہا ہے، یہ بدتمیزیاں، یہ طوفان بدتمیزی تو جاری ہے۔ ایک ریاست کا کاروبار بھی چل رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر اور بہت کچھ ہو رہا ہے۔ جیسے عمران ریاض خان کو گرفتار کیا گیا۔ اب عمران ریاض خان نے گرفتاری کے بعد جو ہتھکڑیوں کے اندر ان کی تصاویر بھی سامنے آئی ہیں، اور انہوں نے جو ایک طنز بھی کیا ہے وہ بیسیکلی مریم نواز شریف صاحبہ پہ کیا ہے، اور ان کا خیال یہ ہے، اور انہوں نے کہا یہ ہے کہ ان کو اس سے تاثر یہ لیا جا سکتا ہے کہ ان کی گرفتاری مریم نواز شریف کے کہنے پر کی گئی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو پہلے جب عمران ریاض خان بدقسمتی سے جب وہ غائب ہوئے اور کافی عرصے تک غائب رہے، میں اس وقت بھی کہتا رہا کہ وہ کسی کے پاس نہیں، صرف پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے پاس تھے، اور ان سے غلطی کیا ہوئی یہ بھی میں نے اپنے ولاگ کے اندر بتایا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ اب جو تکلیف دوبارہ انہیں آ رہی ہے اس کی وجہ وہ یہ کہتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ مریم نواز شریف کی وجہ سے آئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا مریم نواز شریف اتنی طاقتور ہو چکی ہیں کہ وہ کسی صحافی کو بھی اس طرح اٹھوا لیں گی اور ان کے کہنے پر کسی صحافی کو رگڑا لگا دیا جائے گا؟ اور دوسری بات یہ کہ کیا یہ الزام ثابت کیا جا سکتا ہے کہ مریم نواز شریف نے یہ کیا ہے؟ دوسری بات یہ کہ کیا مریم نواز شریف باقاعدہ طور پر اس طرح کر کے کسی کو اتنی اہمیت دیں گی کہ وہ اس بات سے ثابت کر سکے کہ جی دیکھیے میری وجہ سے مریم نواز شریف کو بڑا مسئلہ ہو رہا تھا، لہٰذا مجھے انہوں نے غائب کروا دیا یا مجھے انہوں نے اریسٹ کروا دیا۔ دیکھیے اگر مریم نواز شریف نے یہ کروایا بھی ہے، الزام ہے جس کا اب تک کوئی ثبوت سامنے نہیں ہے، تو اس سے کیا عمران ریاض خان اپنی باتوں سے پیچھے ہٹ جائیں گے؟ کیا عمران ریاض خان کو جب بھی ضمانت ملے گی یا وہ اپنے گھر واپس آئیں گے یا اپنا یوٹیوب چینل دوبارہ ریزیوم کریں گے، کیا وہ وہی باتیں نہیں کریں گے جو وہ پہلے کر رہے تھے؟ اب سوال یہ ہے کہ جو ان کی گفتگو کی تھی، جو ان کی باتیں تھیں، وہ حقائق کے کتنا قریب ہیں، کتنا منافی ہیں، یہ ویورز ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ اس پر کمنٹ کرنے کے لیے، ججمنٹ پاس کرنے کے لیے میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں کہوں جی کہ فلانا یہ کر رہے ہیں۔ ہاں، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی سویپنگ سٹیٹمنٹس دے دی جاتی ہیں ہمارے بہت سے دوستوں کی جانب سے، اس پر میں ضرور اعتراض کرتا ہوں کہ اس پر احتیاط برتنی چاہیے۔ جو ریسنٹلی ایک سپریم کورٹ کی ایک بیل آرڈر کے اوپر بات کی گئی، اس کے حوالے سے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اور میں اب بھی یہ کہتا رہوں گا کہ وہ ہمارے جتنے بھی یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے حضرات ہیں ان کو ٹیکنیکل معاملات کے اوپر پہلے رہنمائی لینی چاہیے، پڑھنا چاہیے اور پھر رہنمائی لینی چاہیے۔ لیکن یہ الزام بہت بڑا ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے عمران ریاض خان کو گرفتار کروایا ہے۔ اب یہ بات اپنی جگہ ہے یا نہیں؟ ایک اور جگہ میں نے عمران ریاض خان کو ہی سنا، ابھی ریسنٹلی، شاید وہ کسی پیشی پر آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ اتنی بدترین جو ریاستی جبر ہے یہ کہاں ہوا ہے، کب کسی کو اس طرح سے اٹھایا گیا ہے، کب کوئی اس طرح واپس آیا ہے، کب لوگوں نے آ کے انٹرویوز اور پریس کانفرنسز کی ہیں؟ یہ سوال انہوں نے بھی کیا کہ یہ ممکن کیسے ہے، اور یہ ویلڈ سوال ہے۔ دیکھیے اس کا جواب بڑا آسان ہے۔ اس کا جواب جب پاکستان کے اندر جو کچھ بھی ہوا پچھلے ایک سال کے اندر، یا 9 مئی کے بعد جو بھی کچھ ہوا، سوال اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ کب پاکستان کے اندر ایسے ہوا ہے کہ ایک ملک کا وزیر اعظم اور سابقہ وزیر اعظم جب وہ اقتدار میں نہیں ہے، وہ یہ چاہے اور اس کے خلاف ایک پورا محاذ بنائے کہ میں نے آرمی چیف اپنی مرضی کا لگوانا ہے، یا میں نے کسی کو آرمی چیف، اس خاص بندے کو آرمی چیف نہیں لگنے دینا۔ کب ایسے ہوا ہے کہ کوئی شخص پاکستان میں جو فوج کے ادارے کے لوگ ہیں، کسی کو ڈرٹی ہیری کہے، کسی کو میر جعفر میر صادق کہے، کسی کو کہے نیوٹرل جانور ہوتا ہے، اور پھر ایکٹیولی نہ صرف یہ باتیں کہے بلکہ باقاعدہ طور پر ایک مہم بنائے اور کہے کہ جی یہ فلانا فلانا میرے قتل کی سازش کر رہا ہے اور یہ مجھے مروانا چاہتا ہے؟ پھر یہ کب ہوا ہے کہ ملک اس حالت میں آ جائے کہ 9 مئی کے روز ایک گرفتاری کے بعد پورے ملک کے اندر ریاستی تنصیبات کے اوپر حملے کیے جائیں، کور کمانڈر ہاؤس جلا دیا جائے، شہداء کے جو ریلکس ہیں یعنی ان کو اکھاڑ دیا جائے، مختلف دفاتر کے اوپر حملے کیے جائیں، لوٹ مار کی جائے؟ تو یہ بھی پاکستان کے اندر کبھی نہیں ہوا۔ جو اس کے جواب میں ہوا یقینی طور پر وہ نہ درست یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ قانونی طور پر درست تھا، لیکن وہ ایک ری ایکشن تھا۔ اب جو پہلے ہوا میں سمجھتا ہوں وہ بھی غلط تھا، جو اس کے بعد قانون کے خلاف ہوا ہے وہ بھی غلط ہے، لیکن اب کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کا باقاعدہ طور پر جواب یہی ہے کہ جن لوگوں کو جو اس کام میں ملوث تھے ان کو سزا ہونی چاہیے۔
اب مسئلہ یہ ہے کہ کب اس ملک میں ہوا ہے کہ جو کوئی صحافی کھڑے ہو کر یہ کہے کہ آپ کو ٹکر کے لوگ ملے ہیں اور اب آپ سے ٹکر لی جائے گی. تو مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ پھر ہمارے ملک کے اندر سیاست سے یا پاکستان کی تاریخ سے بالکل ہی دور ہیں یا وہ اس چیز کو نہیں سمجھتے، ان کو پھر یہ جواب ریاست نے دیا ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ یہ کریں گے تو پھر آپ کو ایسا جواب ملے گا. ضروری نہیں ہے کہ وہ جواب قانونی طور پر جائز ہو، بالکل جائز نہیں ہوگا. کسی کو حبس بیجا میں رکھنا، کسی کو عدالت میں پیش نہ کرنا، کسی کو اپیل کا حق نہ ملنا، کیا یہ قانونی طور پر درست ہے؟ بالکل درست نہیں ہے. اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہی نہیں ہے. لیکن بس یہی ریاست کا جواب ہے بھائی، یہی اسٹیبلشمنٹ کا جواب ہے کہ آپ جب ہمیں للکاریں گے تو پھر ہم آپ کے ساتھ یہ کریں گے، جب آپ ہمارے پہ حملہ کریں گے تو پھر ہم آپ کے ساتھ یہ کریں گے. سمپل از دیٹ. اب یہ باتیں سننے کے لیے بڑی کڑوی لگتی ہیں، غصہ بھی بہت آتا ہے کہ دیکھیے جی یہ کیا بات ہوئی، یہ ہمارے ملک میں یہ کیا ہو گیا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کا جواب دیا جاتا ہے کہ یہ امریکہ کے اندر کیپٹل ہل پہ حملہ ہوتا ہے تو وہاں پر بھی لوگوں کو سزائیں سنائی جاتی ہیں. ہاں سوال یہ ہے کہ وہاں پر قانونی پروسیس بڑا سخت ہے، وہاں پر قانون کے مطابق عمل کیا جاتا ہے. ہمارے ملک میں ریاست اسٹیبلشمنٹ قانون کے اوپر عمل کرنے سے پہلے خود عمل کرتے، خود حرکت میں آ جاتی ہے اور پھر جواب دے دیے جاتے ہیں. پھر جواب دیا جاتا ہے کہ جی آپ نے ہمارے ساتھ یہ کیا تو اب ہمارا جواب یہ ہے. لیکن میں دوبارہ کہوں گا، یہ آرگیومنٹ اگر شروع ہو جائے کہ کس نے پہل کی کس نے بعد میں کی تو پھر تو ہم انہی دائروں کے اندر گھومتے رہیں گے. یہ لڑائی جس کے بارے میں ہمیشہ کہتا ہوں اسے کسی نہ کسی جگہ جا کر رکنا چاہیے. آج کوئی اقتدار میں ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں کسی اور کو روند کر اقتدار میں آیا ہوں، تو اگر جو پہلے روندا گیا تھا اس کو بھی یہ سمجھنا چاہیے، جو آج روندا گیا ہے اس کو بھی یہ سمجھنا چاہیے. جب تک یہ ایک دوسرے سے لڑائیاں ختم نہیں ہوں گی یا اسٹیبلشمنٹ کا سہارا لینا بند نہیں کیا جائے گا، یہ سلسلہ چلتا رہے گا. آج جو اقتدار میں ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کی باری نہیں آئے گی. یہ تو پھر یہی کچھ ہے، آپ کسی کے ساتھ کریں گے پھر آپ کے ساتھ ہوگا، پھر آپ کے ساتھ ہوگا، پھر آپ باری اتارنے کے لیے دوبارہ ریڈی ہو جائیں گے. اس طرح ان دائروں کے اندر آپ سفر کرتے رہیں گے. مجھے تو کم از کم اس میں کوئی تبدیلی کسی جگہ نظر نہیں آتی. پاکستان کی ریاست کا کاروبار چل رہا ہے، یہی سب کچھ ہے، یہی چیز چل رہی ہے، یہی حالات ہیں. اس وقت آپ دیکھیے کہ جو ہمارے صحافی حضرات ہیں بصد احترام، سب کا بہت احترام کرتا ہوں، اور میں دوبارہ کہوں گا جو لوگ جن کی میسو فالوئنگ ہے ان کو تو اپنے ایک ایک لفظ کا انتخاب بہت احتیاط سے کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے لفظوں کو لوگ سمجھتے ہیں، سوچتے ہیں، اس پر ایکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کو تو زیادہ ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا جب تک آپ اس کا ماضی نہیں دیکھیں گے، اس کا بیک گراؤنڈ نہیں ذہن میں رکھیں گے، آپ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے، کبھی ملک ترقی نہیں کر سکتا. اس وقت آپ دیکھ لیجئے، کہا جا رہا ہے جی دھاندلی ہوگی، جی امریکہ IMF کو لکھ دیں، یہ کر دیں وہ کر دیں. لیکن اگر مختلف رپورٹس آپ مختلف صحافیوں کی دیکھیں، آج بھی چھپی ہوئی ہیں کہ تحریک انصاف نے انتخابی عزاداریاں، وہ کہتے ہیں جی ہمیں 180 سیٹوں پہ قومی اسمبلی کے ہم جیتے ہوئے ہیں، 90 چلے ان کے پاس ہیں، 90 وہ کہتے ہیں رگ ہوئی ہیں. تو انتخابی عزاداریاں پھر 90 کی جانی چاہیے تھیں، 35 کی کیوں گئی ہیں؟ یہ میں نے انڈیپینڈنٹلی ویریفائی کیا 2-3 جگہ سے، صحافیوں سے، رپورٹرز سے، کہ بھئی چیک کر کے بتائیں یار کتنی انتخابی عزاداریاں قومی اسمبلی کے حلقوں پر ان ممبران کی ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ تھے. تو اب تک وہ 35 ہیں. باقی 55 لوگ کہاں ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں رگ کر کے ہرایا گیا؟ وہ کیوں نہیں اپنے معاملات الیکشن کمیشن میں لے کے جاتے؟ اور کیوں یہ کہا جاتا ہے کہ IMF کو ہم لکھیں گے؟ اس سے ملک کو یا ریاست کو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہ تحریک انصاف کو ہوگا. لیکن اگر آپ اس لڑائی کو اس اسکیل کے اوپر لے جائیں گے تو پھر آپ کہاں جائیں گے؟ کیا نکل کر سامنے آئے گا؟ یہ لڑائی تو کبھی نہیں رکے گی. ہاں یہ ضرور ہے کہ جس طرح میاں نواز شریف کو کسی جگہ پر ریلیف ملا تھا، عمران خان کو بھی مل جائے گا. ان کو بھی شاید، میں نے دوبارہ کہوں، میں کہتا رہا ہوں، شاید اس سال میں ان کو کوئی نہ کوئی ریلیف ملے. عدالتوں سے مل سکتا ہے، اور جگہ سے مل سکتا ہے. لیکن عمران خان صاحب کو بھی یا ان کی جماعت کے جو سینئر جو سیاسی اکابرین ہیں ان کو بھی سوچنا پڑے گا کہ لڑ کے ریاست آپ سے لڑے یا آپ ریاست سے لڑے، نقصان ملک کا ہی ہوتا ہے. لہٰذا دونوں کو سوچنے کی ضرورت ہے، مقتدرہ کو بھی اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی، کہ اب آگے کیسے بڑھنا ہے. یہ لڑائی اگر اس طرح چلتی رہی تو اس میں ملک کو بہت نقصان ہے. یہ بلاگ آپ نے دیکھا جی، اسے لائک سبسکرائب شیئر کیجیے گا. خدا حافظ.